میں اور میرا باپ ہم دونوں ایک دوسرے کی کل کائنات تھے۔ میرا کوئی اور بہن بھائی نہیں تھا۔ میری ماں کی موت اچانک دل کے عارضے سے ہوئی۔ ان کی موت کے بعد ہم باپ بیٹی نے خود کو بہت مشکل سے سنبھالا۔ سب رشتہ داروں نے میرے باپ کو بہت مجبور بھی کیا کہ وہ دوسری شادی کر لے، لیکن میرے باپ نے شادی نہیں کی کیونکہ وہ ڈرتے تھے کہ میری بیٹی نہ مجھ سے دور ہو جائے۔ میرا نام فاطمہ ہے۔ میں شہر میں اپنے والد کے ساتھ رہتی تھی۔ میں بہت خوش تھی۔ کالج کے بعد میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا، مگر مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ میری خوشیوں کو کسی کی نظر لگنے والی ہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے آنے والی زندگی میں ایسے کئی واقعات ہوں گے جو مجھے بدل کر رکھ دیں گے۔ وہ بھی ایک اچھا اور خوبصورت دن تھا جب میں میرے والد کے ساتھ یونیورسٹی سے واپس آ رہی تھی۔ اس وقت میں بہت خوش تھی۔ اپنے والد کے ساتھ میں ہنسی خوشی واپس آ رہی تھی جب اچانک وہ ہوا جس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا۔ اچانک ہماری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ بکھر گیا۔ میں 16 دن تک ہسپتال میں رہی اور جب مجھے ہوش آیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ خبر ہی کچھ ایسی تھی جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ میرے والد اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ اس دن مجھے اپنی قسمت پر بے حد رونا آیا کیونکہ میری ماں کے جانے کے بعد ہی والد ہی میرا سہارا تھے۔ باقی رشتہ داروں کو تو میں بہت کم جانتی تھی۔ ہم لوگوں کے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی۔ ہم بہت زیادہ امیر نہ سہی، بہت غریب بھی نہیں تھے۔ اس دن کے بعد میری زندگی میں جیسے عجیب چیزوں نے ہونے کی قسم کھا لی۔ میں ہاسٹل میں رہنے لگی، مگر میں بہت گمسم رہتی تھی جس سے میں بیمار رہنے لگی تھی۔ اس کے چلتے میرے گاؤں والے تایا ابو نے مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ میں ہفتے میں 3 دن یونیورسٹی جاتی اور باقی 3 دن گھر میں رہتی تھی۔ دن گزر رہے تھے۔ تایا جی کی بیٹی کے ساتھ میری اچھی دوستی تھی۔ وہ صرف میٹرک تک ہی پڑھی تھی۔ گاؤں کی کئی لڑکیوں سے میری دوستی ہو چکی تھی، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ دن بھی میری زندگی میں آ ہی گیا جب ایک دن ہمارے گاؤں میں ماتم سا سما تھا۔ گاؤں کا ایک آدمی وفات پا چکا تھا، مگر ایک عجیب بات اور تھی، اور وہ یہ کہ سب لڑکیاں اور عورتیں نہ جانے کیسی عجیب باتیں کر رہی تھیں کہ اب اس لڑکی کا کیا ہوگا، اب اسے اس مکان تک لے جائیں گے۔ میں بہت حیران تھی کہ یہ لوگ کس عورت کی بات کر رہے ہیں، کس کا کیا ہوگا۔ میں نے اپنے تایا جی کی بیٹی سے پوچھا کہ آخر یہ لوگ کیسی باتیں کر رہے ہیں اور کس کے بارے میں کر رہے ہیں۔ تب میری کزن نے مجھے جو کہا، اسے سن کر میں نے نہ سمجھی سے اپنی کزن کو دیکھا۔ وہ بولی کہ میں یہ سب نہ پوچھوں، ایسی باتوں سے میں دور ہی رہوں۔ میں اس کی ایسی باتیں سن کر حیران ہوئی کہ کیسی باتوں سے میں دور رہوں۔ آخر میں اس کے پاس سے اٹھ کر اپنی ایک دوست کے پاس چلی گئی جو میری بہت اچھی دوست تھی، اور اس سے پوچھنے لگی کہ آخر ماجرا کیا ہے، کیوں یہ سب ایسا بول رہے ہیں۔ تب میری دوست نے مجھے جو بتایا، اسے سن کر تو جیسے میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ پر وہ بولی کہ بیوہ عورت کو اب ایک مکان میں بند کر دیا جائے گا۔ میں نے حیرانگی سے پوچھا کہ آخر ایسا کیوں، مگر اس نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میرے بہت بار پوچھنے پر بھی اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا، مگر مجھ میں تجسس پیدا ہوا تھا، لیکن میں نے کسی سے پوچھنا مناسب نہ سمجھا، اور 3 دن بعد ہی اس عورت کو ایک مکان کے سامنے لے جایا گیا۔ میں بھی سب عورتوں کے ساتھ کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، مگر اگلے ہی لمحے میں حیرت سے دوچار ہو گئی۔ اس عورت کے بازو پر ایک کالا دھاگا باندھا جا رہا تھا۔ ہر عورت وہ دھاگا باندھ رہی تھی۔ جب میں نے بھی آگے بڑھ کر باندھنا چاہا تو ایک عورت نے مجھے روک لیا، اور اس نے جو کہا، اسے سن کر تو میرا دماغ ہی معاف ہو گیا۔ وہ بولی کہ میں یہ دھاگا نہیں باندھ سکتی۔ میں نے جب حیران ہوتے ہوئے وجہ پوچھی تو وہ بولی کہ میں کنواری ہوں، اس وجہ سے میں دھاگا نہیں باندھ سکتی، کیونکہ وہ صرف شادی شدہ لڑکیوں کو ہی باندھنے کی اجازت ہے۔ میں حیران ہوتی سائڈ پر ہو گئی۔ اس بیوہ عورت کو انہوں نے اس مکان میں چھوڑ دیا اور سب عورتیں وہاں سے چلی گئیں۔ میں بھی سوچتی ہوئی وہاں سے چلی گئی کہ آخر یہ کیا معاملہ تھا جس کی وجہ سے لوگ ایسا کر رہے تھے۔ خیر، ایک دن گزر گیا۔ میں گاؤں میں ہی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی یہ دیکھ کر کہ اس عورت کے بارے میں نہ تو کوئی سوچ رہا تھا اور نہ ہی اس مکان میں اس کا کیا حال ہوا ہوگا۔ دوسرا دن گزر گیا۔ میں حیران پریشان تھی، مگر کسی سے بھی اپنی پریشانی بانٹ نہیں پا رہی تھی۔ پھر تیسرا دن گزر گیا۔ آخر میں نے اپنی کزن سے پوچھا تو اس نے مجھے جو بتایا وہ عجیب تر تھا۔ وہ بولی کہ 3 دن بعد یہ دروازہ کھلے گا۔ میں تعجب سے اسے دیکھ رہی تھی، اور اس سے پہلے میں کچھ کہتی وہ میرے پاس سے اٹھ کر چلی گئی۔ مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے وہ میری باتوں سے بچنے کے لیے وہاں سے اٹھ کر گئی ہو۔ مجھے لگ رہا تھا کہ ضرور ایسی کوئی بات ہے جو مجھ سے چھپائی جا رہی ہے۔ میری تائی بھی مجھ سے اس بارے میں کوئی خاص بات نہیں کر رہی تھیں۔
میرے پوچھنے پر بھی انہوں نے سختی سے مجھے خاموش کروا دیا تھا۔ میرے لیے یہ بہت عجیب بات تھی۔ خیر 3 دن کے بعد جب وہ دروازہ کھولا گیا تو میری روح تک کام گئی یہ دیکھ کر کہ اندر سے تو کوئی باہر نکلا ہی نہیں۔ کافی دیر کھڑے رہے مگر وہ بیوہ عورت غائب تھی۔ وہ کہاں گئی کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں حیرانگی سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ سب لوگ وہاں سے واپس جا رہے تھے، تب میں نے ایک عورت کو روک کر ان سے پوچھا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے اور کیوں اندر کوئی نہیں جا رہا اور وہ عورت کہاں ہے؟ مگر ان کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی جب وہ بولی کہ ایسی عورت کے بارے میں بات نہیں کرتے۔ میرا منہ حیرت کے مارے کھل گیا کہ ان کی بات کا کیا مطلب تھا۔ بھلا انہوں نے ایسی بات ہی کیوں کی؟ میں گھر چلی آئی۔ مجھے کل یونیورسٹی کے لیے نکلنا تھا، سو میں نے سر جھٹکا اور اپنی تیاری میں لگ گئی۔ ویسے بھی میں اپنی پڑھائی پہ مکمل دھیان دینا چاہتی تھی۔ شام کو کزن کے ساتھ باتوں میں گم تھی۔ جب اس سے میں نے پوچھا کہ وہ بیوہ عورت واپس نہیں آئی اور نہ ہی کوئی اس مکان کے اندر گیا ہے، وہ کہاں غائب ہو گئی؟ اتنی آوازوں پر بھی وہ بیوہ عورت باہر نہیں آئی۔ کوئی عورت جا کر کیوں نہیں دیکھتی؟ تو اس کی بات نے میرے ہوش اڑا دیے کہ ایک لڑکے کو بھیجا تھا مگر وہ عورت غائب ہے اور ماں کہتی ہے کہ ایسی عورت کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے۔ میں حیران رہ گئی، وہی بات واپس سن کر جو آج صبح ہی اس گاؤں کی عورت سے سنی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا ایسا کیوں بولا تم نے؟ اور اگلے ہی لمحے میں ٹھٹک کر حیرانگی سے تائی کو دیکھنے لگی جو میری کزن کے پاس آتی اسے پکڑ کر وہاں سے جانے کے لیے بول رہی تھیں۔ میری کزن وہاں سے چلی گئی مگر تائی نے میری جانب دیکھا اور پھر مجھ سے ایسی بات کہی کہ میں شرمندہ ہو گئی۔ وہ بولی کہ میں ایسی باتوں سے دور رہوں، خود کے چلتے ان کی بیٹی کو مشکل میں مت ڈالوں۔ مجھے ان کی بات سے حیرت بھی ہوئی کہ میں نے کب ان کی بیٹی کو مشکل میں ڈالا۔ میں تو صرف اپنی کزن سے وہ سب پوچھ رہی تھی۔ مجھے کہاں علم تھا کہ میری اتنی سی بات پر میری تائی جنہوں نے مجھے آج تک کبھی کچھ نہیں کہا تھا وہ مجھے اتنے سخت انداز میں کچھ کہیں گی۔ یقیناً ایسی کوئی بات تھی جو میرے خیال سے میرے جاننے کے لیے ضروری تھی مگر مجھے تو کوئی کچھ بتا ہی نہیں رہا تھا۔ ایسے کیسے میں سب کچھ جان سکتی تھی؟ لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ اگلے دن مجھے یونیورسٹی جانا تھا سو میں سونے کے لیے لیٹ گئی مگر میری آدھی رات سوچوں میں ہی گم ہو گئی اور پھر میری آنکھ لگ گئی۔ اگلی صبح میں سب سے ملتی یونیورسٹی کے لیے نکل گئی۔ اپنے بابا کی وفات کے واقعے سے اب تک میں نکل نہیں پائی تھی، اس لیے میں بس سے نہیں سفر کرتی تھی۔ ایک ڈر سا میرے دل میں موجود تھا۔ خیر میں یونیورسٹی گئی اور کلاس لینے لگ گئی۔ اچانک میرے ذہن میں گاؤں کا واقعہ دوڑ گیا۔ اپنے یونیورسٹی کے دوستوں کو میں نے اس بارے میں بتایا تو سب حیران تھے۔ انہوں نے مجھے کئی مشورے دیے جن میں اس چیز سے دور رہنا ہی آیا، اس راز سے پردہ اٹھانے کے بارے میں ہی تھا۔ آخر میں 3 دن تک میں سب کچھ بھول کر صرف پڑھائی پر توجہ دے کر پڑھتی رہی تھی اور اگلے دن ایک اور خبر نے روح فنا کر دی کہ ایک اور عورت بیوہ ہو چکی ہے مگر اس بار جب اس سارے عمل کو دہرایا گیا تو وہ عورت اس مکان میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ لوگوں نے زبردستی اسے مکان کے اندر بھیج دیا اور خود وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں اس مکان میں جا کر اس عورت کو دیکھ کر آؤں۔ آخر وہ کس حالت میں ہے، وہاں رہ رہی ہے اور یا پھر وہ وہاں سے چلی گئی ہے؟ یہی سوچ میرے ذہن میں اٹک گئی۔ دوسرا دن گزرا اور پھر تیسرا دن۔ جب مجھے کسی پل چین نہیں مل رہا تھا تو رات کے اندھیرے میں نے گھر سے نکلنے کا فیصلہ کیا اور یوں میں گھر سے نکل گئی۔ میں اس مکان کی جانب ڈرتی ہوئی جا رہی تھی۔ آخر مجھے اس راز کے بارے میں جاننا ہی تھا کہ وہ بیوہ عورتیں کہاں جاتی ہیں۔ جو ہی میں مکان کے قریب پہنچی تو اگلے منظر نے مجھ پر حیرت طاری کر دی۔ میں خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ ایسا کسی طور ممکن نہیں تھا۔ گاؤں والوں نے تو ایک عجیب ہی کہانی مجھے سنائی تھی، پھر یہ سب کیسے اور کیوں ہو رہا تھا؟ میں سن ہوتے ذہن کے ساتھ اس جگہ سے واپس آ گئی۔ میں چپکے سے گھر میں داخل ہوئی اور اپنی مطلوبہ جگہ پر جا کر لیٹ گئی۔ اب مجھے واقعی اندازہ ہو گیا تھا آخر ایسی کوئی بات تو ہے جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ خیر دن گزرتے گئے اور یہ واقعات بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ مجھے حیرانگی ہوتی تھی کہ یہ سب اچانک ایسے کیسے ہو سکتا ہے، مگر ایک دن ایک خبر ملی جو ان سب سے منفرد تھی۔ کم از کم میری اس ٹینشن کے ماحول میں وہ سکون کا کام کرنے والی تھی۔ میری بہت ہی اچھی دوست کے لیے شہر سے رشتہ آیا تھا اور وہ بے حد خوش تھی اور اس کی فیملی بھی۔ اس نے جب مجھے بتایا تو میں بھی بہت خوش ہوئی مگر ہماری خوشی کب تک کے لیے تھی یہ بات ہم بھی نہیں جانتے تھے۔ خیر دن گزرتے گئے اور میری دوست کی شادی کے دن بھی نزدیک آ گئے۔ اس کی شادی ہو گئی اور وہ بیاہ کر شہر چلی گئی۔
ہم بھی اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے، مگر ایک دن جب وہ گھر ملنے آئی تو میں بھی اس سے ملنے گئی۔ وہ بہت رو رہی تھی۔ میں نے اسے پوچھا تو بولی کہ دل اداس تھا، مگر مجھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی اور بات سے رو رہی ہے۔ ضرور کوئی بات ہے جو اسے ستا رہی ہے۔ میرے بار بار پوچھنے پر جو ہی وہ مجھے بتانے لگی، ویسے ہی ایک فون کال کی وجہ سے وہ کال سننے لگی۔ اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات میں نے بغور نوٹ کیے تھے اور اس نے فون رکھ دیا۔ میں نے اسے پھر پوچھا کہ وہ مجھے بتائے اگر ایسی کوئی بات ہے۔ اس کی اگلی بات پر میں حیران ہو گئی جب اس نے کہا، میں زیادہ سوچ رہی ہوں، اسے اکیلا چھوڑ کر میں اس کے گھر سے چلی جاؤں۔ میری دوست نے کبھی مجھ سے ایسی بات نہیں کہی تھی۔ میں اس کا خیال کرتے اس کے گھر سے چلی گئی اور میں پھر اسے ملنے کے لیے نہیں گئی۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ میں یونیورسٹی میں اپنی پڑھائی پر توجہ دینے لگی کہ میرے امتحانات شروع ہو گئے تھے۔ اس درمیان گاؤں میں ایسی ویسی باتیں بھی چل رہی تھیں، مگر میں اپنے امتحانات پر توجہ دے رہی تھی، اس لیے میں کچھ بھی جان نہیں پائی تھی۔ خیر، امتحانات ختم ہو گئے اور جب میں اپنی دوست سے ملنے گئی تو مجھے پتہ چلا کہ وہ تو واپس چلی گئی ہے۔ یہ حیرانگی کی بات تھی میرے لیے۔ وہ مجھے بغیر بتائے واپس چلی گئی تھی اور مجھ سے ملی بھی نہیں تھی۔ ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ مجھے شک ہو رہا تھا کہ ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے۔ ایک ہمارے گاؤں والی بیوہ عورت کی یہ بات اور دوسری میری دوست کی ایسی بات مجھے بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کر رہی تھی۔ خیر، وقت کا کام ہے گزرنا، سو گزر جاتا ہے، اور ایک دن میرے سر پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ میری دوست روتے ہوئے میرے پاس آئی۔ میں نے اسے بہت پوچھا مگر وہ کچھ نہ بولی۔ ہم باتوں میں لگی رہیں اور رات ہو گئی۔ میں اپنے گھر چلی آئی۔ اپنا کام وغیرہ ختم کر کے میں اس کے گھر اس سے ملنے گئی کہ آخر وہ کل سے بہت زیادہ اپسیٹ تھی۔ جو ہی میں اس کے گھر پہنچی تو میں حیران رہ گئی۔ یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کتنی عجیب بات تھی، وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ میں نے اسے اٹھایا اور شہر جانے والی بس میں سوار ہو کر ہم شہر جانے لگیں۔ اس کی حالت خراب تھی۔ ہم جب اس کے گھر پہنچے تو سامنے سے ایک عورت نے ہمیں وہیں روک لیا۔ وہ عورت رو رہی تھی۔ دوست نے بتایا کہ وہ اس کی ساس ہے۔ میں نے اس سے ریکویسٹ کی کہ میری دوست کو ادھر ہی رکھیں، کیونکہ میں جانتی تھی اگر ایسا نہ ہوا تو وہ گاؤں والے میری دوست کو بھی اس مکان میں چھوڑ دیں گے اور پھر نہ جانے وہ کہاں غائب ہو جائے گی۔ مگر وہ عورت کسی طور نہ مانی اور کہتی رہی کہ اس نے میرے بیٹے کو مارا ہے۔ میں کیا کرتی؟ ان حالات میں اس وقت میں اپنی دوست کو واپس گاؤں لے آئی۔ میں اپنا دماغ تیزی سے چلا رہی تھی کہ کوئی تو ایسی بات میرے ذہن میں آ جائے جس کی وجہ سے میں اپنی دوست کو بچا سکوں، اور آخر کار میرے دماغ میں ایک ترکیب آ ہی گئی۔ 3 دن بعد میری دوست کو اس مکان میں چھوڑنا تھا۔ تب تک بہت سوچنے پر میرے ذہن میں یہی ترکیب آئی کہ میں اپنی سہیلی کی جانب گئی اور اسے کہا کہ وہ گاؤں میں ان عورتوں کے پاس جائے جو بیوہ عورت کو اس کمرے میں چھوڑ کر آتی ہیں، اور اسے سمجھا دیا کہ انہیں کیا بولنا ہے۔ میری دوست وہاں گئی اور میرے کہے کے مطابق انہیں بول دیا کہ وہ شادی کے جوڑے میں بالکل تیار ہو کر گھونگھٹ لے کر اس مکان میں جائے گی۔ میرا ارادہ اس کی جگہ خود جانے کا تھا۔ وہ عورتیں پہلے تو نہ مانی، مگر جب دوست نے کہا آپ زبردستی سب کو بھیجتی ہیں، میں تو اپنی مرضی سے اس طرح اس مکان میں چلی جا رہی ہوں، تو ان عورتوں میں سے ایک سمجھدار عورت مان گئی اور یوں میری دوست گھر آ گئی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ آخر میں نے اسے ایسا کیوں کہنے کے لیے کہا۔ تب میں نے اس رات کا سارا منظر اس کو بتا دیا، جسے سن کر وہ بھی حیران تھی۔ اس نے مجھے منع کیا میں نہ جاؤں، مگر مجھے سچائی تک پہنچنا تھا اور میں اتنی قابل تھی کہ میں اس مکان کے اندر جا سکوں، جبکہ میری دوست تو پہلے ہی بھولی بھالی سی تھی۔ یوں وہ دن بھی آ گیا جس دن مکان کے اندر جانا تھا۔ میں بالکل دوست کی طرح تیار ہوئی۔ ہم دونوں نے سب کچھ ایک رنگ جیسا پہنا تھا۔ ایک عورت آئی، اس نے میری دوست کا چہرہ دیکھا اور پھر میری دوست نے گھونگھٹ ڈال لیا، اور عورت جو ہی باہر نکلی وہ بولی کہ میری دوست بھی آ جائے۔ موقع پاتے ہی میں نے اس کی جگہ لے لی۔ وہ بہت گھبرا رہی تھی، مگر جب تک سچ کا پتہ نہیں چل جانا تھا مجھے کسی طور چین نہیں ملنا تھا۔ آخر وہ دھاگا وغیرہ باندھ کر مجھے اس مکان کے اندر بھیج دیا گیا۔ میں وہاں گئی تو اندر ایک بیڈ تھا جس کی ٹیبل پر ایک پانی والا جگ تھا۔ بس میں نے مکان کا جائزہ لیا۔ مجھے کچھ خاص تو نہ ملا۔ ایک دن گزر گیا، پھر دوسرا دن بھی گزر گیا۔ اندر میرا بھوک سے برا حال تھا، مگر میں خاموشی سے اس کا انتظار میں تھی کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ اور پھر تیسری رات میرا انتظار ختم ہو گیا جب مجھے کچھ ہلچل محسوس ہوتی ہوئی۔ اکیلے اس گھر میں رہنا مجھے تھوڑا سا ڈر لگ رہا تھا۔ ویسے میں ان باتوں کو نہیں مانتی تھی، مگر تقریباً 1 بجے کا وقت تھا، کیونکہ سب کی نظروں سے بچاتے میں نے اپنا فون بھی میں اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ جب سامنے نظر پڑی تو میری جان ہی نکل گئی۔ سامنے ایک پرچھائی تھی، میری روح فنا ہوئی تھی۔
اتنے اندھیرے میں جیسے ہی میں نے موبائل فون کی لائٹ آن کی اور آگے بڑھنے لگی، میرے ذہن میں یہ بھی تھا کہ کہیں موبائل بند نہ پڑ جائے۔ آخر پرچھائی کا راز بھی تو پتہ چل ہی گیا تھا۔ جب میں نے موبائل کی ٹارچ اس پر ماری تو یہ دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی کہ وہاں تو میری دوست کا شوہر کھڑا تھا۔ وہ میری جانب دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ میں حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی بات نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ تو تم نے چال چلی ہے، بڑی چلاک ہو تم، میری بیوی کی جگہ یہاں آ گئی ہو۔ چلو اب اس کی جگہ تم ہی سہی۔ اس کے اتنے کہنے کی دیر تھی کہ آدھی بات میری سمجھ میں آ گئی۔ میں نے بھاگنا چاہا مگر مجھے کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ میرے جسم سے جان نکل رہی تھی کہ اس کے ساتھ 2 آدمی جن کے ہاتھوں میں رسی اور ایک کپڑا تھا، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتے وہ ہوا جس کا مجھے انتظار تھا۔ دروازہ کھلا اور میرے شہر والی دوست اور پولیس کو دیکھ کر میں فوراً اس کی جانب بھاگی۔ میں نے 3 دن پہلے ہی اپنے فرینڈز کو اطلاع دے دی تھی اور ہر روز میں انہیں بتا دیتی تھی کہ یہاں پر کچھ ہوا ہے یا نہیں، مگر آج مجھے یقین تھا کہ کیونکہ آج آخری رات تھی اس لیے کوئی نہ کوئی تو ضرور آئے گا۔ تب اس کو پولیس نے پکڑ لیا۔ میری درخواست پر صبح ہونے کا انتظار کیا گیا اور صبح سارے گاؤں والوں کو جمع کیا گیا۔ رات پولیس نے اسے خوب مارا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کے نام بتائے اور ساری سچائی بھی، جسے سن کر میرا سر چکرا گیا اور ابھی اسے کہا گیا کہ وہ واپس سب گاؤں والوں کی آنکھوں سے پٹی ہٹائے جو اندھے اعتماد کی موجود ہے۔ اس نے بتانا شروع کیا کہ میں اور گاؤں کے بڑے لوگوں نے مل کر یہ گروپ بنایا تھا۔ ہم لڑکیوں کو دوسرے ملک یا دوسرے شہر بھیج دیتے تھے۔ جو بڑے بڑے کلائنٹ ہوتے تھے وہ یہی چاہتے تھے کہ لڑکی ان کے پاس جانے کے بعد کوئی گڑبڑ نہ کرے اور نہ ہی انہیں زبردستی اس سے کام کروانا پڑے۔ ہم لوگ بیوہ عورتوں کو نشانہ بناتے۔ اس بار اس گاؤں میں ایک جعلی فقیر کو بھیجا جس نے بتایا کہ سارے گاؤں پر مصیبت ہے۔ جو بیوہ عورتیں ہیں انہیں اس مکان میں 3 دن کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ اگر کوئی واپس آ گئی تو وہ ایک اچھی خاتون تھی اور اگر واپس نہ آئے تو سمجھ آنا وہ تمہارے لیے خطرہ تھی۔ اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ایک نشانی بتائی کہ ایک خون سے لت پت انسان بھاگتا ہوا تمہارے گاؤں میں داخل ہوگا، اور پھر ہم نے اس نشانی کو سچ کر دیا۔ ایسا ہی ہوا۔ اگر کبھی گاؤں کے لوگ بھٹکنے لگتے کوئی نہ کوئی چیز یا مصیبت کی شکل میں گاؤں پر بھیج دیتے جس سے وہی کرتے جو وہ فقیر بتا کر گیا تھا۔ مکان کے ایک کمرے سے ایک خفیہ راستہ ہے، اس کے ذریعے لڑکیوں کو لے کر جاتے اور انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دیتے اور کہتے کہ تمہارے گھر والوں کو مار دیا جائے گا۔ اگر انہوں نے ہماری بات نہ مانی تو وہ مجبور ہوتی مان لیتی اور گاؤں والے یہی سمجھتے کہ وہ عورت ٹھیک نہیں۔ میں نے اپنی بیوی سے بھی اس لیے شادی کی تھی کہ ایک کلائنٹ کو یہ پسند آ گئی تھی، مگر اس سے پہلے یہ دوسری جگہ بیاہ کی جاتی، لیکن میں نے اس سے شادی کی۔ اسے بہت کہا کہ وہ چلی جائے اس آدمی کے پاس، مگر یہ نہ مانی اور جب یہ انکار کرتی رہی تب اپنی موت کا جھوٹا ناٹک کیا۔ کئی بیوہ عورتوں کے شوہر کو ہم نے بھی مارا تھا، کافی پیسے مل جاتے تھے اس کام سے، پھر محنت کیوں کرتے؟ وہ آدمی بول کر خاموش ہوا۔ مجھے گھن محسوس ہو رہی تھی اس کی سوچ سے اور گاؤں والوں کی سوچ سے بھی۔ یہ کیسے لوگ تھے؟ اس رات میں نے 3 آدمیوں کو اس مکان کے قریب ہی تو دیکھا تھا، اور وہ دھاگے والا منظر بھی صرف ایک بہانہ تھا۔ اس عورت کے شوہر کی مصیبت ٹل جائے گی جو اس طرح دھاگا باندھے گی۔ پولیس انہیں لے گئی، مگر زندگی کے اس واقعے سے میں یہی اندازہ لگا پائی کہ لالچ اپنوں کو کھا جاتی ہے، اپنے سگے رشتوں کو یا پھر پرائے بھی۔ اپنے آس پاس دیکھیں ایسے واقعات جنہیں توجہ کی ضرورت ہے۔